بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ بایولوجی کلاس 9 اس کا پہلا چیپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں قرآن اینڈ بایولوجی، یعنی ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا بایولوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسلام نے کیسے ہمیں بایولوجی کے بارے میں سکھایا ہے، اور کیسے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی تھی۔ سٹارٹ کرتے ہیں قرآن اینڈ بایولوجی۔ At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جاندار اور ان کے جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے۔ In the same verses, human beings have been instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. Here are few examples of such guidelines. ان ساری آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے بارے میں، زندگی سے متعلقہ تمام رازوں کو کھوجنے کے بارے میں، ان کی تلاش کے بارے میں، ان کی تحقیق کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ان میں سے کچھ آیات یہاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، مطلب we made every living thing from water، کہ ہم نے ہر ایک جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ سورہ انبیاء ہے، اس کے آیت نمبر 30 ہے یہ۔ تو ہم نے جب سائنس میں ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ انسانی جسم کا 60% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں ان میں پانی کسی نہ کسی فارم کے اندر ہاف سے زیادہ موجود ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم کا یا کسی بھی جاندار کے جسم کا بہت زیادہ جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ We know that water makes the 60 to 70% of composition of protoplasm of all living things۔ اب پروٹوپلازم تو تمام جانوروں کے اندر ہے، اور پروٹوپلازم کا 60 سے 70% حصہ یہ کمپوزیشن ہوتا ہے جو کہ ہر ایک جاندار کے اندر موجود ہے۔ The above verse hints at the common origin of all living things in water۔ اب اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نشاندہی ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر پانی کی کتنی مقدار موجود ہے۔ As Allah has ordered human being to think at the hints given by him، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے، حکم بھی فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں انسان کو عطا کی ہیں وہ ان کے مطابق اپنی تحقیق کرے۔ We should study living things so that the mysteries of their origin can be revealed۔ ہمیں یہ تحقیق اس لیے بھی کرنی چاہیے تاکہ جو جانداروں کے متعلق سربستہ راز ہیں ہم ان کو تلاش کر سکیں۔ اس کی مثال ایسے بھی لی جا سکتی ہے جیسے آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ اگر پیچھے جائیں تاریخ میں، تو سائنس کی ترقی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بہت چھوٹی چھوٹی بیماریاں پھیل جاتی تھیں، وبا بن جاتی تھیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان لے لیتی تھی۔ لیکن اب تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہمارا لائف سٹائل بہت اپ گریڈ ہو چکا ہے۔ ہم ہر بیماری پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے میڈیسن لیتے ہیں، اور ودن 24 آورس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دی، ہم نے اس پہ ریسرچ کی، اور ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ He made man from clay like the potter۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ سورہ رحمان اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو جیسے ہمیں شروع سے ہی، بچپن سے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے،
تو یعنی وہ بات اس کی دلیل باقاعدہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. ان another verse ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اس کا ترجمہ ہے then fashioned we the top a clot. پھر ہم نے ایک خون کا لوتھڑا بنایا. then fashioned we the clot a little lump. پھر اس خون کے قطرے سے خون کے لوتھڑے سے ہم نے ایک چھوٹی سی ہڈی پیدا کی. then fashioned we the little lump bones. اور اس میں سے پھر ہڈی کا بنا آگے سٹارٹ ہوا. then clotted the bone with flesh. اور پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا. یعنی اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پورا پروسیس ہے کہ پہلے ایک قطرے سے ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے. جب خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے. ہڈی کے اوپر پھر سارا گوشت بنتا ہے اور انسان کے جسم کا پورا سٹرکچر بننا شروع ہوتا ہے، جس کو بعد میں بہت بعد میں سائنس نے ثابت کیا کہ اس میں ہمارا جو انسان کی پیدائش کا سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. یہ سورہ المومنون ہے، آیت نمبر اس کی 14 ہے. آپ چاہیں تو اپنے گھر میں جا کے یا گوگل سے کر کے آپ اس سورہ کی ان آیات کا مکمل ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس سارے پروسیس کی زیادہ بہتر سمجھ آ سکے. When we think at the hints given in both these verses. جب ان دونوں آیات میں دیے گئی جو نشانیاں ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، we find the events that occurred in the creation of human being. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کا عمل ہوتا ہے اس میں کیسے سٹیج سے دوسری سٹیج ہوتی ہے، درجہ بدرجہ یہ عمل آگے چلتا ہے. Allah also hints at the method of development of animals including human being. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا میتھڈ، سارا طریقہ بتا دیا ہے جس میں کوئی بھی جانور آغاز سے لے کے تکمیل تک چلتا ہے، اور اس میں ہیومن بینگ یعنی ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. انسان کی پیدائش کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہے. اگلی آیت ہے، اس میں ترجمہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ hath created every animal from water. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو پانی سے پیدا فرمایا. then some of them creep up over their bellies. پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. others walk on two legs. کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. and others on four. اور کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اللہ creates what he pleases. اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سورہ النور ہے، آیت نمبر اس کی 45 ہے. This verse describes the common origin and modification of organisms. اس میں ساری تفصیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح کسی بھی جاندار کے جو جسم ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چینج ہوتا ہے یا کئی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. and also supports the modern concept of classification. اور جو ہم کلاسیفیکیشن پڑھتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ کی جاتی ہے، کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کرتے ہیں. یعنی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، تو جو ریپٹائلز وغیرہ ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. پھر جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اب اس میں باقی سارے جانور آگے جو خشکی پہ بھی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج سے بہت عرصہ پہلے
یہ کانسیپٹ دے دیا تھا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی گروپنگ کی جائے، اور گروپنگ کس بیسس پہ کی جائے، اور یہ گروپنگ بعد میں فیوچر میں ہماری اسٹڈیز میں، ہماری ریسرچ میں ہمارے لیے کتنی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ 10. قرآن hints not only at the origin اینڈ ڈیولپمنٹ آف لائف۔ قرآن نہ صرف زندگی کی تخلیق اور اس کی ترویج یا اس کے درجہ بدرجہ آگے چلنے کے بارے میں بتاتا ہے، بٹ آلسو ایٹ مینی کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزمز، بلکہ مختلف جو جاندار ہیں ان کی خوبیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور ان کی کلاسیفیکیشن کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور یہ ساری نشانیاں ہمیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔